السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹاک یشوین جمال کے ساتھ۔ ناظرین، جمہوریت کی بات کریں تو ایک بہت دلچسپ نظام ہے۔ کل کی اپوزیشن آج کی حکومت، اور کل کے حکمران آج اپوزیشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پچھلی دور حکومت کی بات کریں، اپوزیشن کی صفوں میں ایک بہت توانا آواز ہم سنتے رہے۔ یہ وہی آواز ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ بھی گئی۔ ایک درخواست ہم نے دیکھا کہ وہاں پر دائر کی گئی، اور اسی درخواست کے نتیجے میں 3 مرتبہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھی جانا پڑا۔ اب یقیناً سمجھ تو گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہی ہوں۔ آج کے دور کی اگر بات کی جائے، جیسے میں نے کہا کہ آج کل کی جو اپوزیشن تھی وہ آج کے حکمران ہیں، تو آج وہ اس وقت وفاقی وزیر ریلوے ہیں۔ ہم بات کریں جناب شیخ رشید احمد صاحب کی، اس وقت ہمارے ساتھ خصوصی طور پر گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ ان سے کچھ ان کی وزارت کے حوالے سے، حکومت کی 100 دن کی کارکردگی کے حوالے سے، اور کچھ دیگر سیاسی امور پر آج ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ میں آغاز جو ہے وہ 100 ڈیز سے ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ ہر طرف چرچا ہے کہ حکومت نے 100 دن میں کیا کیا، حکومت کی جانب سے بھی بہت کچھ گنوایا جا رہا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال رکھوں کہ 100 دن یقیناً بہت کم ہے کوئی بہت سبسٹینشل چیز بتانے کے لیے، لیکن پھر بھی کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے اپنی وزارت میں کی ہے، جس پر آپ کو فخر ہے، جس کو آپ پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ 100 ڈیز میں کیا ہے؟ دیکھیں، 100 دن تو پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں۔ پہلے 30 دن آدمی حلقوں میں ہی لگا رہتا ہے شکریوں کا، پھر ضمنی الیکشن آ جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ریلوے کی پرفارمنس سب سے بیسٹ ہے میرے خیال میں۔ فیصلہ عوام کا ہے، کیونکہ منسٹر تو یہی کہے گا جی کہ میں نے آسمان سے تارے توڑ لایا ہوں اور میں نے قسطنطنیہ فتح کر دیا ہے، بٹ بیسیکلی ڈیسیژن از ود دی پیپل۔ ہم نے 10 نئی ٹرینیں چلائی ہیں 1 روپیہ لگائے بغیر، کوئی کوچز امپورٹ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا۔ انہی کو رینوویٹ کر کے 10 کا مطلب ہے 20، کیونکہ ایک اپ پہ ہے ایک ڈاؤن پہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2 فریٹ ٹرینیں جو ہیں وہ 25 دسمبر کو انشاءاللہ میدان پہ ہوں گی۔ پیسنجر ٹرین سے نفع نہیں ہوتا، عوام کی سہولت کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ان ٹرینوں کو شروع ہوئے، لیکن یہ اپنا فیول کا خرچہ بھی نکال رہی ہیں، اور یہ سٹاف بھی وہی ہے، اور یہ سارا سٹاک بھی وہی ہے، کوئی چیز اس میں نئی نہیں ہے۔ پٹڑی بھی وہی ہے اور سگنل بھی وہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے وائی فائی شروع کی ہے، ٹریکر شروع کیے ہیں، ویجیلنس ایسے ہی 600 آدمی بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں، ان کو مین سٹریم میں لائے ہیں ریلوے میں۔ 10,000 لوگوں کو روزگار کے لیے ہم میرٹ پر 10 دسمبر تک کال دی ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائیں۔ اور ریلوے میں جو ہم نے بنیادی کام ہے وہ ہے جی ML1 کا۔ MOU میں نے سائن کیا تھا جی 12 سال پہلے، اور اب جب پرائم منسٹر مجھے ساتھ لے کر گئے ہیں، لکیلی جو لی پھونگ تھا اس کا بیٹا لی شو پھونگ جو ہے وزیر ٹرانسپورٹ تھا، اور میرے لیے کیا پاکستان ریلوے کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں، اور 25 دسمبر تک انشاءاللہ کراچی سے راول پنڈی کا کاسٹ آ جائے گی پشاور تک۔ کراچی ٹو پشاور ڈبل ٹریک، منیمم سپیڈ 160 اینڈ میکسیمم 260 کا ٹریک جو ہے، اس کی موڈ آف پیمنٹ کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے، اور یقیناً اس میں اسد عمر صاحب فنانس منسٹر ہے کہ لون انٹرسٹ کیا ہوگا، اور یہ 5 سال کا پروجیکٹ ہوگا۔ اسی طرح میری خواہش ہے کہ ML2 اور 3 بھی، اور اس میں ML2 میں ہم NLC FWO کو بھی آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں، انجینئرنگ کور کو بھی آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 70 سال ہو گئے ہیں جی، ہم نے پٹڑی ٹھیک نہیں کی۔ جو سگنل ہم جہاں چھوڑ کے گئے تھے جی، 8 ارب کا وہ پروجیکٹ تھا، اب 30 ارب کا ہے 104 روپے کے ڈالر کے حساب سے۔ اگر 130 اور 35 روپے کا ڈالر دیکھیں تو دین اٹس اباؤٹ 34-35 بلین پہ چلا گیا، اور مکمل نہیں ہے۔ نہیں، لیکن سر جو آپ نے کہا کہ چیزیں وہیں پر رہی ہیں، کہ کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اضافی خرچ نہیں کیا، وہی ٹریکس ہیں، وہی ٹرینیں ہیں، لیکن ان سے آپ آؤٹ پٹ زیادہ لے رہے ہیں۔ آپ سے پہلے خواجہ سعد رفیق اس وزارت میں رہے، ان کے بارے میں بھی یہ تاثر تھا کہ وہ بہت محنتی ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے اس شعبے کے اندر۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو خود فرسٹ ہینڈ ڈیل کر رہے ہیں، تاثر درست تھا ان کے بارے میں؟ انہوں نے کام کیا ہے یا وہ خالی میڈیا آپٹکس تھی؟ سر اللہ کو میں نے جان دینی ہے، بڑا ظلم کیا ہے۔ پہلی دفعہ میں آیا تھا تو 69 لوکوموٹیو کا کیس نیب میں بھیجا تھا، پھر آیا 63، اب یہ 55 انہوں نے لوکوموٹیو لیے ہیں 42 کروڑ روپے کے، 30 لوکوموٹیو کھڑے ہیں، اور کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور اوپر ویگنز اتنی مہنگی لی ہیں
لیکن اب کیونکہ وہ حکمران نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بات بتاؤں یا بات کروں، لیکن یہ 55 لوکوموٹیو کا کیس بھی نیب میں چلا گیا ہے. انڈین نے 2 ٹرائل پر لیے تھے، اس کو ناکام ہو گئے. یہی اگر ہم نے جی کے ہی لینے تھے تو ہم نزدیکی ملک ٹرکی سے بھی لے سکتے تھے اور کسی ملک سے لے سکتے تھے، سوائے کمیشن کھانے کے جی کوئی کام نہیں ہوا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعبے میں بھی کرپشن ہوئی ہے، کمیشن کھایا گیا ہے، تو کیا آپ آفیشلی سپریم کورٹ یا کہیں اور جانے کا مزید بھی چیزوں کو لے کر سوچ رہے ہیں سوائے اس لوکوموٹیوز والے معاملے کے؟ دیکھیں، اوپر اور ویگن اور یہ سارے کیس جو ہے نیب میں ہے، میں بات کروں گا تو مناسب نہیں لگتا. یہ اسپیشل ٹینڈر کھولتے وقت ایسا ایسا بنا لیتے ہیں کہ اپنی مرضی کی کمپنی آ جائے، سنگل ٹینڈر ہو جائیں. اور برا ہوا جی ریلوے کے ساتھ. دیکھیں 2 ارب روپیہ اسٹیشن، تاریخی برٹش اسٹیشن تھے، کوئی اس کی مرمت کر لا دیتے. ایک ناروال اسٹیشن، کل ہم جا رہے ہیں کرتارپور، ہم وہاں اسٹیشن، ہماری بھی پرائز دیکھ لیجئے گا، 42 کروڑ روپے کے اسٹیشن بنائے ہیں جی، لٹ کا مال سمجھا ہوا تھا. 2 ارب روپیہ جہاں ٹرین بھی نہیں جاتی جی، معمولی ٹرینیں ہیں، وہاں جا کے اربوں روپیہ خرچ کیا ہے. 40 کروڑ روپے کا ایک اسٹیشن بنایا ہے. پتہ نہیں شور زیادہ تھا. لیکن شیخ صاحب اس میں ایک ایسپیکٹ یہ بھی تو ہے نا کہ نیب کے جو معاملات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سپیڈ بھی دیکھ رہے ہیں، کمپیٹنس اور کیپیبلٹی بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ پہلے گئے تھے پرائم منسٹر کے خلاف سپریم کورٹ، ان ایشوز کو لے کے سپریم کورٹ چلے جائیے. آپ کو نہیں لگتا کہ فوری یہ معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے، جو کچھ بھی ہے سچ وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا؟ میں 1-2 سیاستدانوں کی یہ بات نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے من حیث القوم کرپشن طاقتور ہو چکی ہے. کرپٹ آدمی کو عزت مل گئی ہے. کرپٹ آدمی جو ہے وہ فیصلے کرنے میں لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں کرپٹ آدمی کی دولت سے. یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ میری ہی دولت ہے جو مجھ پہ خرچ کر رہا ہے. اور ریلوے جو ہے جی انقلاب آ جائے گا. دعا کریں کہ میری زندگی میں میرے مرنے سے پہلے ML1 بن جائے یا ML1 کا کانٹریکٹ سائن ہو جائے، کام شروع ہو جائے، تاکہ میری موت کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں کہ یہ ڈبل پٹڑی، ڈبل ٹریک، ٹوٹل فینسنگ فرام کراچی ٹو پشاور، تمام کراسنگ ختم، اور تمام جتنے بھی ہماری جانیں ضائع ہوئی ہیں ان سب سے میں معافی مانگتے ہوئے، کیونکہ 70% ٹرین جو ہے جی یا آبادی کے اس طرف ہے یا آبادی 70% آبادی اس طرف ہے. پاکستان کی ٹرین دنیا کی واحد ٹرین ہے. انڈیا کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی آبادی کی پاپولیشن وائز کیا ہے. 70% آبادی ٹرین کے دونوں طرف ہے. سکولز کھولنی ہیں لوگوں نے، جنازے ٹریک پہ پڑھا رہے ہیں، مسجدوں کے چبوترے بنا لیے ہیں، کھیل کر لیے. میں آپ کے چینل سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کانوں میں وہ لگا کے ایکسرسائز ٹریک پہ کرتے ہیں. 20 ٹرینیں آ گئی ہیں، 10 ادھر کی 10 ادھر کی، 20-25 اور آ جائیں گی. فریٹ آ جائے گی، پٹڑی خالی نہیں ہوگی. ایسے عالم میں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. جانیں بڑی قیمتی ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. بیفور وی موو آن، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں آغاز میں کہا کہ پیسنجر ٹرینز جو ہوتی ہیں وہ منافع کے لیے نہیں ہوتی، لوگوں کی ریلیف کے لیے ہوتی ہیں. خبریں کچھ گردش کر رہی تھی کہ کوئی شاید 7% انکریز تھی. مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سوال نہیں سمجھ آیا. سر میں سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ جو پیسنجر ٹرینز ہوتی ہیں وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہیں، منافعوں کے لیے نہیں ہوتی. لیکن ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے سننے میں کہ شاید کوئی 7% کرایوں میں اضافے کی کوئی تجویز ہے جو اس وقت آپ جس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. سر کوئی ہے ایسی بات؟ مجھے آپ کا سوال تو نہیں سمجھ آیا. 37 40 37 38 سے 42 ارب کے درمیان خسارہ ہے جی. 25 ارب روپے کا لون ہے. 2 ارب روپیہ ہم نے 3 مہینوں میں زیادہ کمایا ہے. 10 ارب روپیہ میرا قوم سے وعدہ ہے کہ 10 ارب روپیہ کماؤں گا زیادہ پچھلے سال. اچھا شاید کوئی آواز کا ایشو بھی ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک میں اس ٹیکنیکل ایشو کو بھی ریزالو کرتے ہیں، مزید پھر گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.